اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار صحت کی اسپیشل چاند رات ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت۔ اور آج ایک آپ تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہاں پہ ہماری ساتھی پریزنٹر محترمہ مدیحہ علی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں۔ اور ناظرین، یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ ہے آج کے لیے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں کل عید ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ ایک ہی دن پورے عالم اسلام یا بیشتر جو ہے آپ یوں کہہ لیں زیادہ تر جو، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو بچپن میں عید خاص طور پہ تھی وہ کس طرح ہوتی تھی؟ وہ اس طرح ہوتی تھی کہ جہاں پہ ہم رہتے تھے ہمارے وہیں پر اسی ایریا میں ہی نا 3-4 گھر تھے، جس میں ہمارے دادی کے، ان کے بچے اور ان کی جو بہن ہے ان کے تھے۔ تو ہمارا ہوتا تھا کہ بھائی پاپا وغیرہ سب لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں، بہن بھائی آئے ہیں واپس، اور اس کے بعد پھر ہم جاتے تھے اپنا ایک جو مشن ہمارا ہوتا تھا نا کہ بس اب نکلنا ہے عیدی کا۔ گئے سب کے یہاں جا کے آپ نے ملے عید اور پھر عیدی، اور پھر واپس آ کے پھر سب گنتے تھے کہ اب کتنی عیدی ہوئی ہے نا۔ پھر نیکسٹ پلان ہوتا تھا کہ شام کو اچھا ان کی طرف جانا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری بچپن کی عید تو یہی ہوتی تھی۔ آپ کو میکسیمم عید کتنی مطلب ہے آپ کو ملی؟ مطلب جو جب تک ہمیں عیدی ملتی رہی نا تو یاد ہے کہ 100 روپے۔ 100 روپے؟ ہاں، اس کے بعد نہیں، یعنی کہ وہ شروع ہوئی تھی کوئی 2 روپے سے، جب نیلے رنگ کا نوٹ 2 روپے کا ہوتا تھا، پرپل کلر کا نا، تو 2 روپے سے یہ ارلی 70s کی بات ہوگی؟ نہیں، ارلی 70s کی بات نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس سے تھوڑا بعد کے۔ اچھا، میں سمجھا 60s میں چلے گئے۔ نہیں 60s نہیں، اس کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اس میں ہوتا تھا کہ پھر چپکے سے دیکھنا ہوتا تھا کہ بھئی کس کی عیدی کہاں ہے، تو وہ ذرا اگر کھسک سکتی ہے کہیں پر اپنے والٹ کی۔ عیدی کا جو استعمال تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ استعمال یہ ہوتا تھا کہ بھئی پہلے تو یہ پلان بنتا تھا کہ شاید مووی پہ کہیں چلے جائیں، کوئی اچھی مووی ہے، فیملی جو ہے کلیکٹ کر کے ساری عیدی، اور پھر سارے کلیکٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی فرینڈز ہیں کالج کی، اسکول کی، تو ان کے ساتھ پلان ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے وہ فلانی جگہ جائیں گے وہاں، اس طرح سے ہوتا تھا۔ مطلب کوئی خاص نہیں ہوتا تھا، یا پھر کوئی بہت پسندیدہ آپ کی کوئی چیز ہے، جیسے کہ کوئی کپڑے ہیں، کوئی ڈریسز ہیں، وہ خریدنے ہیں، تو وہ شاپنگ کا ہوتا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا، بعض گھروں میں تو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے یا بعض کا دیکھا بھی ہے کہ وہ والدہ جو ہے وہ ساری عیدی جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتی ہیں اور کہتی بیٹا میں آپ کے لیے وہ لے دوں گی، فلاں کے لیے۔ ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر والدہ جو ہے جو چھوٹے بہن بھائی تھے نا، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کہاں ہے ہماری عیدی، تو وہ جی ماؤں نے لے کے رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے خود یہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں، یا یہ اندازہ مطلب ان کو نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کیسے بہترین طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے، تو وہ رکھ لیتی تھیں، تو اس طرح سے ہوتا تھا نا۔ یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ عید الفطر کا جو بیسک ہوتا ہے وہ تو سارا فوکس عیدی پر ہوتا ہے نا۔ یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اور تو کہیں ایسا بھی تھا کہ کہیں باہر مطلب ہے فیملیز کے ہاں سب سے وہ ہوتا ہے نا، پیارا انکل بھی ہوتا ہے، پیاری آنٹی بھی ہوتی ہے جہاں پہ ضروری جانا ہے، تو ایسا بھی تھا؟ ایک خاص بالکل ایک فیملی تھی کہ ان کے ہمارے تایا ہیں، ان کے گھر ضرور جاتے تھے مطلب عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک جو مزے کی بات ہے عمر، وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے خاص مطلب سب جگہ پر ہوتا ہے کہ جو عید سے پہلے کی جو ایک بہت مسئلہ ہوتا تھا نا کہ نئے نوٹ، ہاں، کہ جی عید بینک جانا ہے 1 ہفتے پہلے، اور وہاں سے پاپا نے لے کے آنے کہ بھئی کڑک جو نئے نوٹ ہوتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے۔ اور جس گھر سے ہمیں ملتی تھی نا پرانے نوٹوں والی عیدی نا، تو بہت منہ بنا ہوتا تھا کہ یہ پرانے نوٹوں کی عیدی، پرانے نوٹ ملے ہیں۔ ہاں، وہ عیدی کا مزہ بھی نہیں آتا تھا۔ عیدی جو ہے وہ نئے، بے شک کم مل جائیں لیکن نئے نوٹ ہونے چاہیے۔ آپ بتائیے کہ آپ کی عید کیسے گزرتی تھی بچپن میں؟ یہ خاص طور پہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میری جو عید جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی تھی کہ صبح جو ہے وہ مطلب ہے نہا دھو کے جو عید نماز، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم عید نماز پڑھتے تھے کسی کھلے میدان میں، اور ہمارا ایک ہائی اسکول کا بڑی سی گراؤنڈ ہوتی تھی، تو وہاں پہ جا کے پڑھتے تھے۔ تو بعض اوقات خیر میں وہاں پہ جو انتظامیہ چھوٹی چھوٹی وہ جو کام کرنے والے ہوتے تھے ان میں بھی پیش ہوتا تھا۔ گھر آ کے پھر یہی ہے کہ وہ ساری جو ہے عیدی شیدی والا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا، اور کھانے شانے ہمارے گھر میں بھی مطلب خاص طور میٹھے کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو آپ کے گھر کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ شیر خورما یا کوئی اور؟ ہمارے گھر میں جو ہے 2 چیزیں عام طور پہ بنتی تھیں۔ ایک تو میری دادی اماں خاص طور پہ جو بناتی تھی، ان کی اسپیشلٹی تھی وہ جو زردہ ہوتا ہے، یا وہ بہت مطلب اس میں چیزیں کافی جو ہیں ڈالتی تھیں، اور بلکہ مجھے اس میں سیوئیوں کا زردہ نہیں، جو چاولوں کا زردہ جو ہے نارمل زردہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کافی چیزیں جو ڈالتی تھی نا، تو اس میں میری دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ زردے میں جو چیزیں ڈالنے سے پہلے کا جو عمل ہوتا تھا نا، وہ چیزیں آپ پڑی ہوئی ہیں یا اس کو آپ چھیل رہے ہیں، اب میوے ہیں اور جیسے بادام بھگوئے جاتے ہیں تو اس کا چھلکا اتارنا، اس میں سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود کھانے کو بھی مل جاتی تھیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ ہیلپ ہو جاتی تھی کھانے پینے میں۔ اچھا، صحیح، ٹھیک، ان کی ہیلپ وہاں سے ہوتی تھی اور آپ کی ہیلپ کھانے پینے میں، وہ بھی خوش ہوتے تھے کہ چلو ادھر سے بھی کھانا ہے تو یہیں اگر یہ کھانا چاہتا ہے، تو اس طرح کا تھا۔ باقی وہی پتہ ہے آپ کو، لباس وغیرہ، اور عید میں ہم ٹرانسمیشن دیکھتے ہوتے تھے، خاص طور پہ جو ٹی وی پی ٹی وی کے ان دنوں میں
بعض ایسے ڈرامے ہوتے تھے یا ایسے نغمے ہوتے تھے جو صرف عید پہ ہی ہوتے تھے، عید پہ ہوتے تھے، جی بالکل، وہ بڑا ان کا جو ہے وہ مزہ آتا تھا، بالکل بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ خاص موویز لگتی تھی، آپ کو یاد ہے کہ بھئی عید کے پہلے دن یہ اور دوسرے دن یہ، پہلے ٹیلی فلمز کا اتنا نہیں تھا، تو شبنم ندیم، محمد جی علی بالکل زیبا پرانی کی وہ حصہ خاص طور پہ سپہر کو جو ہے خاص طور پہ جو ہے جی 3 بالکل، ساڑھے 3 بجے کے آس پاس جو ہے وہ لگتا تھا، جی بالکل۔ تو بڑا اچھا وقت گزرتا تھا، یقیناً اچھا لگتا تھا۔ ہاں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس دور کی عید اور آج جس طرح عید سیلیبریٹ ہوتی ہے، کچھ تو فرق آپ کو لگتا ہوگا کہ کچھ ہوا ہے مطلب سیلیبریشن میں یا لوگوں کے رویوں میں؟ نہیں بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، انفارچونیٹلی اب جو ہے نا وہ ایک کنبے کا جو گھر کا جو کانسیپٹ ہے نا، جیسے پہلے کہا کہ گھر میں کئی گھر بن گئے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے بہت، جی۔ اور اگر کوئی اپنا وہ دوستوں میں وہ واٹس ایپ پہ اگر لگا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ گھر کے باقی افراد جو ہیں کدھر ہیں، اور اچھا، اکٹھے یہ چیز آپ نے بیٹھنے کا بہت اچھا تصور نہیں پوائنٹ کیا کہ یہ جو واٹس ایپ ہے یا جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ جس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں میں آ گئی ہے نا، تو آئی تھنک یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ایپس ہیں، مطلب آپ فون لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ٹیکنالوجی از مور امپورٹنٹ دین دا ہیومن، اور سکرین کے اپنی وہ سکرین پہ ہے یا اپنی سکرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ادھر اگر گھر میں جو دادی اماں ہے یا والدہ ہے جو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دوسرے شخص کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ مطلب ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ ٹائم اس فون کو دے رہے ہیں زیادہ رادر دین کہ دا پرسن از سٹنگ ان فرنٹ آف یو، تو یہ چیز بہت بری ہے۔ اور یہی چیز بچوں میں بھی ہے کہ ہم بچوں کو بھائی آپ ٹیبلیٹس لے لیجئے، فون لے لیجئے، گیمس دے دی ہیں وہ لے لیجئے، اور وہ اس میں بزی ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے نا۔ نہیں یہ بڑی تکلیف ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اور ایک چیز انفارچونیٹلی جب بڑے بھی اس میں شامل ہو گئے نا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بچہ مجھے کیوں تنگ کرے، یہ تو آئی پیڈ پکڑ اور ادھر جا کے بیٹھ جا۔ بالکل، کچھ بڑوں نے بھی ہیلپ کی ہے اس چیز میں، اس بیماری کو پھیلانے میں، بڑوں کی بھی اپنی جو ہے نا ہیلپ ہوئی ہے، انہوں نے کی ہے۔ کیونکہ پہلے ہماری جب عید کا تھا زمانہ، اس میں یہ تھا کہ بھائی چڑیا گھر چلے گئے، وہاں پر گئے ہیں، پارک میں بیٹھ گئے، بچوں کو زو دکھایا، پھر یعنی جس بھی شہر میں آپ گئی ہیں پارکس ہیں، ظاہر ہر جگہ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں گئے، وہاں کا اور ماحول ہے، تو ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے کہ جائیے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ گھروں میں جائیے، وائی فائی ہے، ٹھیک ہے، بچے فونس لے کے بیٹھ گئے ہیں، بڑوں نے بات کی، اچھا یہ دیکھا، تو اب عید مطلب کچھ آرٹیفیشل سی عید لگتی ہے، مطلب لگتا نہیں ہے کہ دلوں میں کچھ ہے، لگتا ہے بس ایسے ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں، کوئی نئی چیز آ گئی تو اس کو کمیونیکیٹ کر دیا آپ نے، تو یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ بڑی ڈسٹربنگ چیز ہے کہ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو تھا ماموں جان السلام علیکم، گلے مل رہے ہیں اور فلانا جو عیدی چاہیے، یہ یعنی کہ کانسیپٹ ہی وہ تھا، پھر آ کے نانی اماں ہیں، دادی اماں جو بھی اس مطلب آنٹی تھیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، عیدی کے لحاظ سے بھی بیٹھنا تھا، کزنوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔ جی اب جو ہوتا ہے سب سے پہلے گھر میں اگر سلام تو بلا لیا، اس کے بعد ہوتا ہے وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، بالکل، یعنی کہ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور پھر اپنا وہ جو موبائل ہے یا اپنا وہ آئی پیڈ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر وہ کونے کونے میں ایک جو بیٹھ گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ میسج دینا چاہیں گے کہ اس عید پر آپ کوشش کیجیے کہ اگر آپ کہیں ملنے جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں تو وہ وقت وہ فیملی کے ساتھ گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بات کیجیے، کچھ بھی کیجیے، بہتر اس کے کہ آپ فون لے کے بیٹھ جائیے، کچھ نہیں تو کچھ وقت کے لیے باہر ہی چلے جائیے جو بھی ہے، لیکن زیادہ تر ٹائم اپنے آپ کی کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو دیجیے، کہ فونس پر لے کے نا کہ بھائی اب تو کورونا ہے یا کچھ اس طرح لاک ڈاؤن ہے تو ہم گھر میں کیا کریں نا، تو اس بات کو تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ بالکل، اور یہ چیز میں جی آپ کمپلیٹ کر لیں، مطلب یہی بات کہ آپ زیادہ جتنا وقت ہو سکتا ہے، ابھی ہمارے پاس یہ اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو ٹائم دے سکتے ہیں، ورنہ دیکھیے کہ عام صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بچے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بزی ہوتے ہیں، پیرنٹس اپنی جابس میں ہوتے ہیں یا بچے جابس میں ہوتے ہیں، تو اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ ان کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجیے، اور جتنا مطلب کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی باؤنڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، بالکل۔ اور یہ کرونا کے جو کہتے ہیں نا پازیٹیو اثرات جو ہیں یہ اس میں سے ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور بات کروں گا، میرا خیال ہے ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ہم خاص طور پہ جو ہے ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور یہ بے شک رشتہ اپنا کتنا بھی قریبی ہو، ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارا بچہ تو کسی وہ فلاں فلاں ماحول کا بچہ ہے، جب ادھر جائے گا ایک غریب اس گھر کا، آف کورس اس کا ماحول ڈفرینٹ ہوگا، اس کی جو ہے وہ بچوں کی لینگویج تھوڑی سی اور ہوگی، مینرز تھوڑے سے اور ہوں گے، اس چکر میں وہ رشتہ کا پورا رشتہ جو ہے نگلیکٹ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے بچے جو ہیں اس کے ساتھ وہ کہیں سیکھ نہ لیں، وہ اس کو تمیز نہیں اتنی زیادہ، ہمارے مینرز اور ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ خدا کی تقسیم ہے، اگر کسی کو اتنے وسائل نہیں ملے اور کسی کو زیادہ وسائل ہیں، ان وسائل کی بنیاد پہ آپ نے رشتہ داریاں ختم کر لی ہیں، یا آپ نے
یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے. بہت تکلیف دہ, اور جب سگے رشتہ داروں میں یہ بات ہوتی ہے تو واقعی بہت تکلیف دیتی ہے, کیونکہ وہ اپنا پیرامیٹر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک سمبل سٹیٹس کے حساب سے کہ بھئی آپ نے ان رشتہ داروں کو کے پاس پہلے جانا ہے ملنے کے لیے, پھر اس کے بعد ایک اور کلاس ہے, اور اس کے بعد پھر ایک اور کلاس ہے. تو یہ واقعی میں بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اور وہ بڑے جو رشتہ دار اس طرح کے ہوتے ہیں بظاہر تو آپ کا ان کا رشتہ بڑا قریبی ہے, لیکن چونکہ وہ سٹیٹس اتنا نہیں ہے تو وہ اس سوچ بچار میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ان کے ہاں اگر کبھی جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ کی جو ہے وہ میزبانی کیسے کریں, کبھی ادھر بیٹھیں کبھی ادھر بیٹھیں اور کھلانے پلانے, یعنی کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو کے اپنی لمٹ بیچارے کراس کر کے آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو اتنا مقام جو ہے پیار محبت کا احترام کا دینا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نگلیکٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب بہت چینجز آ رہی ہیں, جس طرح دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ مطلب اب تو شوبز میں بھی اگر پاکستان میں دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے بھی ایک فنڈ جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے, باقاعدہ طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ہیلپ کرتی ہے وہاں پر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے رمضان ہے اس کے جو بھی ہے اس کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. اور جیسے اب کرونا فنڈز ہے یا اس طرح عمران خان نے بھی اسٹارٹ کیا تھا, تو عید آ رہی تھی اور وہ لوگ جو عید کو ہماری طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ان کا احساس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں یہ چیز کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو منہ سے کہنا مناسب نہیں سمجھتے, اور جن کی فیلنگس کو آپ کو ڈھونڈنا چاہیے, جو دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا ضرورت مند ہے, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے ہمیں ان تک پہنچ جانا چاہیے نا. جی بالکل, اور یہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت جو ہے ایک اور فیملی, اصل میں فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کیو میں ہیں ماشاء اللہ, تو اس وجہ سے جس کا جو ٹائم جیسے ہی ملتا ہے وہ کئی جو لوگ نو ڈاؤٹ کہ میں سمجھتا ہوں ان کا بہت شکریہ سن رہے ہیں. اور دیگر ممالک میں ٹائم ڈفرینس بھی کافی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ صبح کے قریب معاملہ ہے یا سحری کے آس پاس ہے, تو اس وقت بھی اگر کوئی لوگ ہیں. اسی طرح باقی جو گلف میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے ایک فیملی ہے. محترم اظہر صاحب جو ہیں, اظہر عبداللہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی عمر بھائی, السلام علیکم. رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کو بہت بہت جو عید مبارک ہو. اور یقیناً جو ہے اس وقت چاند رات جو ہے وہ سعودی عرب کے ہر شہر میں ہر جگہ پہ ہے, ایسا ہی ہے ماشاءاللہ؟ جی وعلیکم السلام. جی عمر بھائی الحمدللہ یہاں پہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, چاند نظر آ گیا ہے سعودی عرب میں. میں جدہ سے بات کر رہا ہوں, تو کافی خوش ہیں لوگ ادھر, کافی لائٹنگ بھی ہوئی ہے, تو اس سلسلے میں تیاریاں بھی خوب زور و شور سے جاری ہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 2 بجنے والے ہیں, لیکن ابھی تک لوگ ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں کافی ماشاءاللہ. اور سب سے تو خیر ایک تھوڑی سی معذرت ہے, تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑا. اور مدیحہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ کچن والا شعبہ, خواتین والا شعبہ, شاپنگ والا شعبہ, آپ جو ہے نا اپنے سوالوں کی بچھاڑ کر دیں اور اظہر صاحب کو لگ پتہ جائے. السلام علیکم اظہر صاحب, آپ کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو, اور پیش کی عید مبارک. کل آپ کے یہاں عید ہے. جی خیر مبارک. وعلیکم السلام. تو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ جدہ سعودی عرب سے ہیں, تو وہاں پر عید کی تیاریاں, وہاں پر چاند رات کے کیا مناظر ہیں, ذرا بتائیے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی یہاں پہ چاند رات کے حوالے سے خاص طور پہ لائٹنگ کی جاتی ہے روڈز کے اوپر, اور اسپیشلی جو ہمارا کارنش ہے, سی سائڈ ہے, اس پہ جی لوگ کافی باہر نکلتے ہیں, فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں اور انڈین جو ہر قسم کے جو لوگ ہیں فیملی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم, اور ہلا گلا کرتے ہیں چاند رات کے حوالے سے کافی, اور لیٹ نائٹ تک ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا صحیح. تو لائٹنگ والی بات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ وہاں پر چاند رات کس طرح سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, کہ ویسے ہی رونق ہے, ویسے ہی جس طرح بازار سجتے تھے چاند رات پہ ویسے ہی معمولات ہیں سب؟ ویسے تو نہیں ہے, تھوڑا کم ہے, ظاہر ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا اثر تو ہوا ہے, لیکن گھروں میں ہم لوگ ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مدعو کر رہے ہیں کھانے پہ, اور عید کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ بن رہے ہیں. تو لیکن آپ باہر کے کچن میں کیا حالات ہیں, کچن میں آپ کی تیاریاں کل کے کھانے کی کہاں تک پہنچی ہیں؟ کچن میں ہم نے کھیر بنا لی ہے وائف نے ماشاءاللہ, اور ابھی صبح کی تیاری میں ہے, بریانی اور مٹن فرائی کا پروگرام ہے, اور ابھی میرا ویٹ ہے, ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم یہ بنائیں گے. اچھا صحیح. تو اور بھی کوئی فیملی آ رہی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز کو انوائٹ کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے رولز سخت نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں زیادہ فیملیز اکٹھی نہ ہوں؟ جی ایسے رولز تو ہیں, لیکن اگر ہم ایک اپارٹمنٹ میں ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو وہ ہم چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس. ہاں دوسری جگہ پہ جانا وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہے یہاں پہ, تو ایک ہی بلڈنگ میں ہم آپس میں اس طرح مل لیتے ہیں. اور خاص طور پر آج کل جو حالات ہیں اس میں بالکل ہی اکیلے رہنا تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا ہے عید کے حوالے سے,
اس لیے ہم پروگرام بنا لیتے لیکن وہ سارے پروٹوکول جو پروسیجرز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہیں. باہر سے آ رہا ہے ہاتھ پاس دھونے کا اور سارا؟ نہیں وہ فالو کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو ایسوپیز ہیں وہ سر فالو کر رہے ہیں, اور باہر جانے سے بھی تھوڑا گریز کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انجوائے تو ہو ہی جاتا ہے, ظاہر ہے گھر میں رہ کے تو ہم کر لیتے ہیں. جی صحیح, یہ تو اچھی بات ہے. تو پھر اس دفعہ آپ کی عیدی کی کیا صورتحال ہے گھر میں؟ ماشاءاللہ بچے تو ہوں گے اور وہ عیدی کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے. جی عیدی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور عیدی ہم آلموسٹ دے چکے ہیں, کیونکہ وہ گھر میں رہ کے صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں عیدی دیں, ہمیں کپڑے دیں, یہ دیں. وہ تیاری ہو چکی ہے بچوں کے لیے اسپیشل مہندی وغیرہ بھی ان کو لگا چکے ہیں. تو صبح ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عید نماز پڑھیں گے. اور اس دفعہ تھوڑی سی ہمیں یہ ہے کہ ہم مکہ یا مدینہ نہیں جا سکیں گے, نہیں تو موسٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عید نماز وہاں پہ پڑھیں. وہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, وہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے تھوڑا, ایک دوسرے کو خوشبو لگاتے ہیں, تو کافی انجوائے ہوتا ہے. ایک دوسرے کو خوشبو لگاتے ہیں؟ جی جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہ ہاتھ اسپیشل وہ پکڑ کے ہاتھوں کو خوشبو لگاتے ہیں, تو یہ کافی اچھا لگتا ہے. عطر یو مین؟ عطر کہہ لیں آپ. اچھا, صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ آپ عید گھر میں ہی اپنی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, باہر نہیں کہیں جائیں گے؟ جی اس دفعہ گھر میں ہی کرنی پڑے گی. اچھا, صحیح. تو یہ عطر وغیرہ آپ بھی گفٹ کرتے ہیں؟ جی ہم بھی گفٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ کو بھی گفٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا مطلب یہی تھا. مدیحہ آپ کی ڈریس جی ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر ایک خاص عطر ہے جو بہت, جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے, وہ بہت فیمس ہے شاید وہاں پر. یہ کئی قسم کے ہیں اور کافی لانگ لاسٹنگ ہے. یہ عطر اسی حوالے سے کافی اچھے رہتے ہیں, یہاں پہ یوز کریں تو 2-3 دن خوشبو نہیں جاتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو آپ سینڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, تو اس دفعہ وہاں پر مساجد جو ہیں وہاں پر آپ جائیں گے نماز کے لیے صبح, یا گھر میں ہی ادا کریں گے؟ نہیں, مساجد میں تو فی الحال پابندی ہے, باہر نہیں جا سکتے, تو گھر میں ہی ادا کریں گے. اس کے ہم نے عمر بھائی کا پروگرام فالو کیا تھا, انوار سحر, ماشاءاللہ بڑا معلوماتی پروگرام تھا. اس میں ہمیں یہ نالج ملا کہ ہم گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور کیسے پڑھ سکتے ہیں, وہ سارے طریقے مسائل الحمدللہ پتہ چل گئے ہیں. جی بہت شکریہ. اور دوسرا یہ بتائیے کہ میں اگین اس کو تھوڑا سا انفارمل بھی اور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بچپن میں, ہم آج پھنسے ہوئے ہیں جی عیدی پہ خاص طور پہ, تو آپ کو عیدی سب سے زیادہ کہاں سے ملتی تھی؟ سب سے زیادہ عیدی تو ظاہر ہے والدین سے تو کم ہی ملتی ہے, وہ ماموں سے لے لیتے ہیں یا چچا سے لے لیتے ہیں. وہ بچپن میں, ہمارے بچپن میں شاید اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, تو لیکن آج کل تو یہ کافی ٹرینڈ ہو گیا. ہمیں دینی زیادہ پڑ رہی ہے جتنی ہم نے لی ہے اس کی نسبت. صحیح. اور اس کو خرچ کیسے کرتے تھے آپ خاص طور پہ؟ آپ تو میرا خیال آپ تو لیتے تو شاید اس وقت نہیں ادھر, تو آئی ڈونٹ نو, آپ لیتے بھی ہوں گے لیکن آپ دیتے ہوں گے دوسروں کو. نہیں ابھی چونکہ جدہ میں ہم پوری فیملی نہیں ہے, جدہ میں صرف ہم دیتے ہی ہیں. تو ہاں گھر میں ہو تو والدین سے ہم لے بھی لیتے ہیں. تو جو جتنے بہن بھائی ہیں, بہنوں کو خاص طور پہ ہم دیتے ہیں, چاہے وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں. تو باقی چھوٹے بچوں کو سب کو دیتے ہیں. تو ہماری طرف تو جب ہم چھوٹے تھے تو کوشش ہوتی تھی کہ پیسے نہ ہی خرچ ہوں, لیکن آج کل سسٹم تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے. صحیح. نہیں جی, عیدی کے معاملے میں تو کبھی سسٹم چینج نہیں ہوا. عیدی تو عیدی ہے اور ایسے ہی رہے گی, وہ سسٹم ویسے ہی چلتا آیا اور چلتا رہے گا. یہ تو ایسے نہیں, جب ہم چھوٹے تھے تب شاید اتنا نہیں تھا ایڈوانس ماحول, یعنی کہ اتنے پوائنٹس نہیں تھے کہ ہم ان کو خرچ کر سکیں کہیں جا کے. آج کل کی نسبت آج کل یہ چیزیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں, خرچ کرنے والے جگہیں کافی ہیں. یہ تو خیر بات آپ کی, یہ ہے, چوائسز بہت زیادہ ہیں. ادروائز وہ جیسے وہ پہلے کہا گیا تھا کہ وہ گھر میں اگر کوئی پنگوڑے والا آتا تھا تو وہاں پہ خرچ کرنے کو ملتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے گھر میں آپ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں مسز کی؟ جی کرتے ہیں, یہ سنت بھی ہے اور آپس میں پیار بڑھانے کے لیے کرنی بھی چاہیے. تو آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے, کیا چیز آپ کوکنگ کرتے ہیں, کتنا اچھی ڈش بناتے ہیں, کون سی ہے وہ؟ جی میں چکن کڑھائی بہت اچھی بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے جی, مرد سارے آج کل ماشاءاللہ زبردست. ویسے ہم نے سنا ہے چکن کڑھائی جتنے زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں وہ بنا ہی لیتے ہیں اور اچھی بنا لیتے ہیں. اور وہ چکن کی مہربانی ہے, چکن کی مہربانی ہے اس کے. وہ اتنا جو ہے پہلے نرم و نازک ہوتا ہے, وہ کہتے بنا لو مجھے, جتنا جو بنانا ہے مجھے بنا لو بس. اچھا نہیں, ویسے کہتے ہیں کہ جن کو کھانے کا شوق ہوتا ہے نا, ان کو کھانا بنانے کا بھی شوق ہوتا ہے. ہاں یہ تو یہ بات ہے. آپ کو چکن کڑھائی پسند ہے یا مٹن کڑھائی پسند ہے؟ مجھے بیسیکلی دونوں کڑھائیاں پسند ہیں, لیکن چکن کڑھائی وہ آپ نے کہا وہ بنانا ذرا آسان ہے مٹن کی نسبت, اس لیے وہ زیادہ
ہم استعمال کرتے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مسز کے ہاتھوں جو ہے وہ کون سی ڈش پسند ہے؟ ہیں. مسز کے ہاتھوں مجھے ساری ڈشیں ہی پسند ہیں. کیا بات ہے، یہ تو ابھی بڑا وہ ہی میرے سامنے ہے تو دنیا لہٰذا کا میں پہلا ساری دنیا ڈشیں کا پسند پہلا ہی کروں شوہر گا. ہے جی جو کہتا ہے ساری چیزیں پسند ہے. ماشاءاللہ بہت انہوں نے ویسے بڑی دیکھ اچھی بھال بات کے ہے، جواب دیا نا انہوں بڑی نے. اچھی بات ہے اور بڑا نپت اللہ جو ہے جواب دیا ہے. لیکن کوئی ایک چیز تو ہمارا اصرار تو پھر بھی ہے، کوئی ایک چیز جو آپ کہیں کہ کمال کر دیا یہ تو بیگم نے نا. جو کھیر بناتی ہیں وہ اسپیشلی بہت زبردست بناتی ہیں. وہ بلکہ ہم جو تقسیم کرتے ہیں عید میں بھی اور نارمل حالات میں بھی کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو ہم بناتے ہیں تو وہ سب اس کی کافی تعریف کرتے ہیں. مطلب تو میٹھے میں سویٹ ڈش اسپیشل ہے بنانے جی. میں ان کو کمال مہارت ہے. زبردست زبردست. صحیح. وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کھیر بنا رہی ہیں اور آپ تیاری میں پیاز چھیل رہے ہیں، ساتھ کی تیاری میں بھی ہیلپ کر دوں کھیر بنانے میں؟ نہیں، جب وہ کھیر بنا رہی ہوتی ہے تو میرا کام وہ چمچہ ہلانے والا ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور وہی اس بہت پہ کافی امپورٹنٹ ٹائم. کام ہوتا ہے نا، ہاں مطلب ورنہ ہاں ہانڈی جل جائے گی ہاں یہ بات تو بھی، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے نا. یہ بات تو کھیر جو ہے مطلب کھیر فرنی یہ ایک ہی نسل کی چیزیں ہیں میرا خیال ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ مجھے تو خیر فرنی جو ہے اس میں چاول پیس کے ڈالے چاول پیس جاتے کے ہیں، ڈالے جاتے اور ہیں. کھیر جو ہے وہ زیادہ محنت طلب ہے کیونکہ کھیر میں چاول ثابت ڈلتا ہے اور اس کو تب تک آپ نے چلانا ہوتا ہے جب تک چاول اور دودھ اچھی طرح نرم سے اتنا مکس نہیں ہو جاتا ہے نا. صحیح صحیح صحیح. تو دونوں میں یہ فرق دو یہ ہے. لے لیتی ہیں. ہاں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خاص طور پہ جو جدہ ہے اس کی کیا چیزیں اسپیشل کیا ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں قصور کی وہ جو ہے میتھی ہے، فالودہ ہے، مچھلی ہے، یا آپ بتائیں کہ ملتان کی چوڑیاں یا سون حلوہ اور اس سون طرح حلوہ، کی ہاں چیزیں. ملتانی قصور کی جدہ کی کوئی بتائیں، کوئی پھینیاں شینیاں، کوئی فالودہ، کوئی کلفی شلفی، کوئی بتائیں تو صحیح. جدہ میں موسٹلی اصل میں ہم جب مختلف جگہ سے جو لوگ آئے ہیں یعنی کہ پاکستانی اور انڈین، افغانی، یمنی، یہ کئی کھانے یہاں پہ مشہور ہیں. مثلاً یہ یہاں پہ مندی جو ہے نا وہ کافی مشہور ہے، وہ یمن کی ہوتی ہے، یمنی مندی کافی مشہور ہے. پھر ایک تازج ڈش ہے وہ بھی کافی مشہور ہے. پاکستانی کھانے تو یہاں پہ اب تو سعودی بھی پاکستانی کھانوں پہ لگے ہیں تو ان کا ایک اپنا ٹیسٹ، تھوڑے چٹپٹے ہوتے ہیں. انڈیا کی بریانی یہاں پہ کافی مشہور ہے. کھانے بہت پسند کرتے ہیں جی کیونکہ یہاں پر ظاہر اسپائسی سب کو پسند ہوتے ہیں نا، تو سعودی بھی ظاہر ہے اتنا اسپائسی نہیں کھا سکتے، لیکن جب انہوں نے ہمارا پہلے نہیں کھاتے تھے لیکن ابھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ اب ہمارے ہوٹلوں میں بھی ان کا رش لگا ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ہماری کون سی ڈشز جو ہیں وہ سعودی زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جیسے باربیکیوز ہیں، باربیکیو کافی پسند کی جاتی ہے یہاں پہ، اور یہ ہماری کڑھائیاں دیسی کھانے تھوڑے سے زیادہ چلتے ہیں یہاں پہ، مسالے والی چیزیں جو مرغ وغیرہ. غذائیں جسے ہم کہتے ہیں. ہاں جی. صحیح. مطلب اور ادھر کی جو عربک ڈش ہے وہ کون سی ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو یا ایشین کو بہت پسند ہے؟ یہ ایک مسوب نام کی ڈش ہے، وہ پاکستان میں تو نہیں ہے بنتی، شاید انڈیا میں پتہ نہیں بنتی ہے یا نہیں. وہ مسوب ہے، وہ کافی مشہور ہے یہاں پہ. اس میں کھجوریں اور پراٹھا اور فروٹس یہ سارا مکس کر کے بناتے ہیں شہد وغیرہ ڈال کے. تو کافی جاندار قسم کی وہ ڈش ہے، آ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ کھا لیا ہے. کافی فیمس ہے یہاں پہ. جی اچھا، ایک وہ ہم نے سنا تھا کہ بکلاوا جو ہے وہ وہاں کا بہت ایک اسپیشلٹی ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ واقعی میں وہاں پر اسی طرح سے، کیونکہ یہاں پر بھی بکلاوا لوگوں میں بہت فیمس ہے اور بہت پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ بناتے بھی ہیں یہاں پر. یہ مختلف نام ہے یہاں پہ جو ڈشز کے ہیں. تو جیسے مندی یہاں پہ جو ہم نے مٹن مندی وہ غنم میں کہتے ہیں اس کو، بکرے میں کہتے ہیں. پاکستان میں اگر وہ بنے تو وہ اس کا طریقہ کار ہی ہو رہا تھا، وہ چاولوں پہ مٹن ڈال کے دے دیں گے یہ مندی ہے. لیکن جو ادھر مندی کھائیں گے اس کا طریقہ کار اور یار وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. اچھا اچھا صحیح. تو جناب یہ بڑی اچھی بات ہے. اور کتنے دن گھر پہ ہی آپ کی چھٹیاں چل رہی ہیں یا صرف عید کی چھٹیاں ہیں، یا لاک ڈاؤن کافی عرصے سے گھر پہ ہی ہیں آپ؟ یہ ابھی عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں. ہمارا چونکہ اپنی تھوڑی فوڈ ریلیٹڈ کمپنی تھی اس لیے کام جاری تھا، لیکن موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ ابھی بند ہیں. چھٹیاں ہیں، گھر پہ ہی ٹائم گزار رہے ہیں. تو ہمیں ابھی یہ عید کے 5 دن چھٹیاں ہیں تو وہ ہم گھر پہ ہی گزاریں گے. صحیح صحیح. اس وقت گھر میں سب بچے ماشاءاللہ اس وقت تو خیر سو رہے ہوں گے کیونکہ ٹائم کچھ ایسا ہے، ورنہ ہماری خواہش تھی کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سو رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ ان کا خیال رکھیے. کوئی لاسٹ میں میسج دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ سب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے اس کو جلد از جلد ختم کریں، جلد از جلد اس سے ہمیں نجات دلائیں تاکہ ہم دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکیں، اپنے گھل مل سکیں آپس میں، فیملیز میں. تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں بس نجات دلائیں اس سے. یہ مل کے ہمیں اجتماعی دعا کرنی چاہیے آمین. اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. آمین. بالکل جی بالکل صحیح بات. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہے
لاسٹ پہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں میں فیملی میں خیر و عافیت سے گزارے اور آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرے اور آپ یہ عید بہت احتیاط سے گزاریے, محفوظ ہاتھوں میں, اپنے بچوں کو بھی رکھیے, کوشش کیجیے کہ اگر گھر میں بھی رہیں تو احتیاط سے ملیے ایک دوسرے کے ساتھ. اور ہماری تمام ٹیم کی طرف سے, رمضان ٹی وی کی طرف سے, مدیحہ علی کی طرف سے عید مبارک. جی انشاءاللہ خیر مبارک, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا جی, انشاءاللہ پھر بات اگر فیوچر میں کبھی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات بات ہوگی, اور اسی طرح اپنا خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ. السلام جی علیکم. ناظرین, یہ سعودی عرب سے تھے محترم اظہر عبداللہ صاحب, اور بڑی اچھی باتیں وہاں کا حالات و واقعہ جو ہے وہ بتا رہے تھے. اور یہ صورتحال, وہ عید تو آلموسٹ گھروں میں ہی ہے تقریباً. جی لیکن ابھی جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے کالر سے, اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں وہ مسجد میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں, تو یہ چیز ہمارے لیے ایک نئی سی تھی کہ وہ جا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک نئی چیز انہوں نے بتائی اظہر صاحب نے کہ وہاں پہ لائٹنگ ہوتی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر کرسمس کی لائٹس ہوتی ہیں, مطلب عید پہ بھی یہ ایک خوشی کا اظہار جو ہے خوشی کا اظہار ہے. تو واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے عید کی سیلیبریشنز کو. بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں خاص طور پہ عید کی ہیں, یہ ہمیں بھی اتنا ہی اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کا ایک بڑا سب سے بہترین جو تہوار ہے وہ عیدین کا ہی ہے. بالکل بالکل. اور ہمیں جو ہے کئی لوگ عموماً کیا کرتے تھے, کل بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ, کہ بہت سے جو ہے وہ عید پہ صبح نماز پڑھی, اور اگر نہیں پڑھی تو پھر تو بہت ہی بری حالت ہے. نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئے, ٹکا کے سوئے, اور پھر اٹھے, کھانا وانا کھایا جو بھی ہے, اس کے بعد پھر مووی شو یہ کہا چلو جی عید کا دن تمام ہوا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عید کا تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو سب سے پہلے تو جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے اس کو جتنا بڑھا سکیں, جو دائرہ کار ہے اتنا بڑھانا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, پہلے فیملی میں, اس کے بعد پھر باہر ہیں, ان تک جانا چاہیے. ان کے تک جو ہے نا وہ عید کا میسج بھی, پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. بالکل, آس پاس کے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیے, ان کا حال پوچھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جاب کی ایک چھٹی مل گئی ان کو نا, وہ اس کو ایز اے تہوار نہیں مناتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی نکلیے, اٹھیے, فیملی سے ملیے. جاب پہ وہ کہتے ہیں ہاں بس چھٹی ہے تو سو کے گزارنا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کی خاص کر مرد حضرات سو رہے ہوتے ہیں اور خواتین کچن میں کھانے بنا رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر ان کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. بالکل, اور یہ بلکہ اس ماحول میں خاص طور پہ ایک اچھا موقع ہے. میں تو بلکہ ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اچھا موقع یہ ہے کہ جو فیملیز کے اندر جو ہے آپس میں بہت ڈسٹینسنگ ہو گئی ہے, ود ان دا فیملی بھی خاص طور پہ, اس ڈسٹینسنگ کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. وائی ناٹ جو ہے اس دفعہ سارے بچے جو ہیں وہ ایکٹیویٹی اس طرح کی گھر کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, تو جی آج ننا منا آج آپ بناؤ, اگر چھوٹا چیز ہے وہ جو ہے آپ میں جو چھیل کے دو, تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کی جائیں. بالکل بالکل. اور کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایکچولی ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی باؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی پیاز چھیل رہا ہے, کوئی لہسن کر رہا ہے, کوئی گوشت ہو رہا ہے. اس طرح سے یہ چیزیں ہونی چاہیے نا. بالکل. تو عید کو جس طرح آپ منا سکتے ہیں وہ یہی انداز ہے آپ کا کہ فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہونی چاہیے آپ کی نا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اگر بہت باہر مطلب نہیں جا سکتے, کچھ آج کل کی مجبوریاں ہیں, تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں کہ اپنی لان میں جا کے وہ سارا انتظام جو ہے نا, مطلب ایک کھانا بنایا ادھر ہے سارا کچھ جو ہے, لیکن سجا انہوں نے لان میں دیا ہے. بالکل. اور وہاں پہ چٹائی وغیرہ اس طرح آپ بچھائیں اور لان میں بیٹھیں. اور بلکہ یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ یہاں کے جو باقی لوگ ہیں نان مسلم ہیں, تو وہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ہے عید کا تہوار ہے ہم کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ ودن ساری فیملی ایک چٹائی پہ یا چیئرز پہ, ڈائننگ وائننگ جو بھی انتظامات ہر لحاظ سے, لان چھوٹا بڑا جو بھی ہوگا, اس میں وہ بھی دیکھیں. اور وہ بھی دیکھیں کہ کتنے کھانے وانے جو ہیں ایشین جو ہیں, ہو سکتا ہے ان کی مہک سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور وہ پھر آگے جو ہے اور وہ پسند کرتے ہیں. اس دفعہ تو ظاہر ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے لاز اس طرح کے اپلائی کیے گئے ہیں کہ آپ مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ, آ جا نہیں سکتے, ورنہ عموماً پچھلی عیدوں کو اگر آپ دیکھیے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ باربیکیو کا انتظام ہوتا ہے, اور پھر اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے, ہماری عید ہے اور اس میں یہی پیغام ہے نا کہ ایک دوسرے سے ملیے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیجیے. یہ چیز ہوتی ہے عید کا. مجھے یہ بتائیے, آخری چند منٹ ہیں, یہ بتائیے کہ عید میں اب آپ کو خاص طور بچپن تو وہ ہم پہلے باتیں کی, بچپن مطلب ہے گزرا, اچھا گزرا, نو ڈاؤٹ کہ ہم مس کرتے ہیں. عید میں کوئی خاص ایسی چیز جو ہے یا ایسی ایکٹیویٹی جو ہے یا ایسی شخصیت جو آج بھی عید میں ہمیں بعض اوقات اداسی دے جاتی ہے یا ہم بہت مس کرتے ہیں, وہ کوئی کیا چیز ہو سکتی ہے یا کیا ایسی شخصیت جو آپ کی لائف میں؟ اگر آپ ہماری شخصیت یعنی کون سی ایسی رہی ہماری زندگی میں بات کریں تو ہماری آپ کی بھی یعنی زندگی میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھیں تو ہماری زندگی میں ہماری فیملی میں جتنے بھی بزرگ ہیں, صرف یہ نہیں کہ وہ اگر ہمارے سگے بزرگ رہے ہیں, مطلب کوئی بھی اگر رشتے کے بھی ہیں, یا ہمارے محلے میں کوئی ایسی خاتون تھی جو بڑی عمر کی تھیں, تو ان سے ہمیں شروع سے بہت محبت رہی ہے.
بے شک بے اور شک، اس میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ہماری سگی ہیں، اپنی ہیں یا پرائی ہیں. بڑی خوبصورت تو بات. ہماری فیملی میں جو ہماری دادی تھی یعنی کہ ماشاء اللہ وہ بھی لکھتی تھیں، اور جو ماشاء اللہ. ہمارا تو تھوڑا سا لکھنے کا ایک آپ دیکھتے ہیں وہ انہی سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، ماشاء کیونکہ ان کو نظر کم آتا تھا تو اس وجہ سے ہم ان کی ہیلپ کرتے تھے. تو جب دادی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ہمیں بہت کمی محسوس ہوئی تھی، اور آج تک ہم ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. بالکل، مطلب دادیوں ان کا رشتہ ہی بڑا کی پیارا ہے. بالکل جی، صحیح بات ہے. اور ان کی جو دعائیں اور جو کچھ بھی آپ جتنا ہم کہتے ہیں کہ جتنی خدمت آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں کوئی بزرگ ہیں ان سے جتنی دعائیں لے سکتے ہیں، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجیے، کیونکہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں نا بے تو شک پھر ہمیں ان کی باتیں یاد بے آتی ہیں. شک، اور پھر موقع نہیں ہوتا ہمیں ان کی خدمت کرنے کا. وہ ہمیں بالکل دل تو بہت کرتا ہے، بالکل. لیکن پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ مٹی کی ایک ڈھیری ہوتی اور ہے. کبھی بس کبھی ایسا ہوتا ہے عمر ہاں. کہ ہمیں کچھ چیزیں بری لگ جاتی ہیں کسی بھی ہاں. حوالے سے ہاں. کہ بھئی انہوں نے ایسا کہہ دیا، ایکچولی وہ انٹینشنز نہیں ہیں ان کی ہاں. وہ ایسی ہمارے بات کرنے ہمارے بھلے کی، کے لیے ہی ہوتا ہے. بھلے کے لیے ہوتا ہے ہاں. نا وہ. ہاں. لیکن ہمیں دیکھا ہے کہ بہت میچور لوگ ہو کے بھی نا ان چیزوں کو بہت اس طرح سے لیتے ہیں کہ شاید کوئی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے ہاں. یا کوئی ایسی بات جی ہے، جی لیکن ایسا کچھ ہوتا جی نہیں ہے. بالکل. اور یہ چیز غلط ہے والدین کو خاص طور ریئیکٹ کرنا اور ان کا اس طرح کا اظہار کرنا، جس طرح آج جی کل بعض جگہوں پہ یا بعض موقعوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. افسردہ ہوتا ہے بندہ بہت کہ یہ زیادہ. تو وہ ہستیاں ہیں جو آپ کے بھلے کے لیے ساری زندگی گزار دیتی ہیں. بالکل ساری بالکل. زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں بالکل. یہ اتنی زیادہ ہے، وہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے جب ہم اپنے صبح و شام دیکھتے ہیں. تو آج ہمارے جو ہے اس وقت جو ہے گھڑی بتا رہی ہے کہ آج کا جو ہے ٹائم اتنا ہی تھا. جی. اور ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا جو بھی فیڈ بیک ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، اب تمام لوگوں کو دلی عید مبارک، اور ہماری دعا ہے کہ آنے والا کل کا عید کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے خوشیوں اور مسرت بھرا اور ایسی ہزاروں خوشیاں لے کے آپ کی زندگی میں شامل ہو. بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر خدا ملیں گے. حافظ. خدا السلام حافظ. علیکم.